بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میری بہت بڑی عظیم شخصیات شہر لاہور داتا کی نگری سے، داتا کا فیض بھی پوری دنیا میں عام ہے، اس نگری سے میرے نوشہ پاک کے دیوانے مستانے شیخ الاسلام کی زنجیروں کے وہ عشق میں بندھے ہوئے، آپ کے سراپے کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ کی سخاوت کا پرچم اٹھائے ہوئے، آپ کی محبت کے نعرے لگائے ہوئے دنیا اسلام کی عظیم شخصیات علماء کرام میں جن کا تعارف مثل سورج کے موجود ہے، وہ شخصیات یہاں پر موجود ہے۔ حضرت علامہ قائد اہل سنت مولانا محمد منیر صاحب جو کہ انگلینڈ میں ایک وقت گزار کے تشنگان علم کو اپنی تحقیقی گفتگو سے سیراب کر کے آئے ہیں، وہ بھی جلسہ گاہ میں اسٹیج پر میرے ساتھ تشریف ہیں، اور بہت بڑے عظیم مقرر اور خطیب اور دلوں پر اپنا سکہ جما دینے والے بہت بڑے خطیب اہل سنت نازش اہل سنت مولانا حضرت علامہ محمد بخش صاحب نوشاہی، وہ بھی جلوہ گر ہے، اور جناب والا ہمارے بہت بہترین عالم دین، بہت بہترین قاری اور خضرآباد کے محبوب خطیب بلکہ لاہور اہل علم میں اپنی پہچان رکھنے والے حضرت علامہ مولانا قاری عبد الکریم صاحب زیدہ مجدہ، وہ بھی جلسہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ جس طرح آپ آئے ہیں ہم بھی اسی طلب سے آئے ہیں، آپ بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی کسی کی زلفوں کے اسیر ہیں، ہم بھی ان کی گلی کے فقیر ہیں، آپ بھی ان پر جان دیتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے اپنی جان کو تلی پہ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنا سانس سانس ان کے نام لگا رکھا ہے۔ حضرات گرامی، میرے دائیں جانب ہمارے سلسلہ نوشائیہ میں عظیم بہت خوبصورت نعت خوان بڑی تاثیر کے ساتھ، بڑی آواز کے ساتھ، بڑے بہترین ڈھنگ کے ساتھ اپنے بات کو، اپنی کلام کو دلوں تک پہنچا دینے والی شخصیت جناب حضرت بلبل چمنستان رسالت اور بلبل چمنستان نوشاہیت جناب قاری محمد شفیع صاحب نوشاہی، وہ بھی میرے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ہم پورا استفادہ کریں گے ان کے کلام سے، اور اس جامعہ کے اندر جو پیر صاحب نے معمور کیے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام نے جنہیں خدمت پر معمور کیا ہوا ہے، یہاں پر تعلیمی اور تمام امور پر وہ حضرت علامہ مجاہد اہل سنت حافظ محمد سعید صاحب نوشاہی، وہ بھی جلوہ گر ہیں۔ یہ سب پیر صاحب کے خادم ہیں۔ یہاں پر کوئی عالم، خصوصاً میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، علماء کے بارے میں میری اتنی جرت نہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کے دروازے پہ کھڑا ہونے والا میں دربان ہوں۔ آپ کی محبت بس سینے میں ہے، وہی محبت میری صبح ہے، وہی محبت میری شام ہے، وہی میری جاگیر ہے، وہی میری کائنات ہے۔ جو پایا ہے اسی در سے پایا ہے، جو آیا ہے وہ بھی اسی در سے آیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے شیخ جیسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہر بندے کا حق ہے اپنے شیخ کی تعریف کرے،
لیکن میرے دوست میں کسی کا انکار نہیں کرتا، خدا کی قسم جو صفات محمد رسول اللہ نے مومن کو عطا کی ہے وہ سراپا میرے شیخ میں آپ کو ملتی ہے۔ ابھی میری گفتگو کے درمیان دنیا اسلام کی عظیم شخصیت اور ہمارے جامعہ نوشائیہ کے اندر عظیم ایک وقت تک خدمات سر انجام دینے والے استاد حضرت مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد عباس صاحب زیدہ مجدہ نشاہی وہ بھی تشریف فرما ہے، یہاں پر موجود ہے۔ یہ ان کا بالواسطہ بلا واسطہ ہر طرح کا تعلق آستانے سے ہے، قبلہ پیر صاحب سے ہے۔ دائیں بائیں جو کھڑے احباب ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، نوشہ کا باڑا بٹ رہا ہے، فیضان کی خیرات بٹ رہی ہے۔ آپ برآمدوں میں کھڑے ہونے کا وقت ختم ہو گیا، آپ جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہونے کا وقت ختم ہو گیا، آپ بستروں کو چھوڑ دیجئے، چار پائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے خیر آباد کہہ دیجئے، آپ کمروں کو بند کر کے دل کا کمرہ کھولنے کے لیے دل کا دروازہ کھول کر پنڈال میں تشریف لائیے۔ کہیں آپ کا سفر بیکار نہ چلا جائے، کہیں غفلت کی وجہ سے آپ کا دامن خالی نہ رہ جائے، کہیں آپ کی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے وہ طلب کی جو بارش ہے، کرم کی بارش کا چھینٹا پڑنے سے کہیں آپ محروم نہ رہ جائیں۔ حضرات گرامی یہ بات تو چلتی رہے گی، علماء ملت اسلامیہ کا ایک جمع غفیر ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ جمع ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ جلسہ عرس پاک کا دورانیہ ذرا کم ہے، شیخ الاسلام کا سفر بھی صبح ہے، شیخ الاسلام آپ گھر میں ہو سفر میں ہو، ہم آپ کے صبح شام سے پوری طرح واقف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں ہے تو آرام کرے، گھر میں ہو کب آرام ہوتا ہے؟ آپ گھر میں ہوتے ہیں وہاں بھی ملنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، آپ مہمان بن کر جائیں وہاں بھی ملنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں نے فرانس میں آپ کے ساتھ دورہ کیا، خدا کی قسم یہاں تو بندے بہت کم ہیں، میں نے دیکھا ملنے والوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने बड़ी सदी से एक दो दिन की बात नहीं, ये निसफ सदी से भी बड़ा किस्सा है जो शेखुल इस्लाम ने अपने कदम और अपने हाथ और अपनी जुबान से, अपने इल्म से, अपने अमल से शुरू किया है। बहम्दे ताला एक एक जहान आबाद हो चुका है। आप तन्हा इस बेड़े को उठाए हुए आगे बढ़े थे, अल्लाह ताला ने फिर आप पर इतना करम फरमाया, आपको फिर वो औलाद अता की, आपको वो सब्र अता किया कि आज शेखुल इस्लाम के बड़े साहबजादे, खुदा की कसम देखने से दिलों को एक नूर मिलता है। हजरत शेखुल इस्लाम के लख्ते जिगर, नूरे नजर, चश्मे बसर, मसनदे नुशाहियत के वारिस जानशीन हजूर शेखुल इस्लाम हजरत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद एहसन शाह साहब शराफत नुशाही इस वक्त दुनिया के अजीम स्कॉलरों की सफ में गिने जाते हैं। अरबी में बात करें लाजवाल, आप उर्दू में बात करें बाकमाल, आप इंग्लिश में बात करें तो बड़े बड़े दानिश्वर और साहिब इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं
جو بون ہیں انگلش ملک کے وہ بھی حیران کے حیران رہ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی تمام تر تعلیم پاکستان سے منسلک ہے یا مصر سے، لیکن بحمد تعالی برطانیہ کی سرزمین کے سکالروں کے گردنیں جھک جاتی ہیں، آنکھوں کی ٹک ٹکی ان کے چہرے پہ بند جاتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں۔ وہ آج کل انگلستان میں موجود ہے، حضور شیخ الاسلام کی مصروفیات تمام وہ ان کے آپ کے ذمہ ہے۔ صاحبزادہ بالا شان آج کل برطانیہ میں اور دیگر ممالک کے دوروں میں مصروف ہے، اور صاحبزادہ صاحب بھی دن رات احیائے سنت مصطفیٰ، احیائے دین اسلام اور احیائے مجدد اسلام کی زندگی کے کارنامے، آپ کی سیرت کو اجاگر کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ آپ کے حضور شیخ الاسلام کے بڑے صاحبزادے سے چھوٹے صاحبزادے حضور جگر گوشائے مجدد اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب ازہر، خدا کی قسم حضرت پیر حسن پیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو لاکھوں آستانوں میں ایسا صاحبزادہ نظر نہیں آئے گا جو حضرت حسن پیر صاحب کی شخصیت ہے۔ حضرات آپ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں۔ ہمارا ایمان ہے آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج آفات کے خاتمے کا دن ہے، آج مصیبت کے خاتمے کا دن ہے، آج غریبوں کی جھولی بھر جائے گی، آج ہمارے دامن بھر جائیں گے، آج عاصیوں کے دامن بھر جائیں گے، آج ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ مجدد اسلام کے وہ صاحبزادے جو عمر کی اس سٹیج پر ہے جب وہ ولایت کی چادر آپ کے سر پر تنی ہوئی ہے، مجدد اسلام کے نور کی چادر آپ کے سر پر ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے فیض کی چادر، تاجدار بغداد کے نور کی چادر آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت گرامی وہ ہستی آپ کے سامنے آ گئے جو ساری زندگی ڈھول ڈھمکے باجے فل گانوں کے خلاف قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، وہ حضور کی زندگی پورا عکس لیے ہوئے آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ حضور جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت حسن پیر صاحب کی بات کر رہا تھا، بڑے صاحبزادہ صاحب پیر صاحب کی آپ کو بتایا ہے کہ آج کل وہ دنیا کے عظیم سکالروں کی صف میں ہے، انگلش دانوں میں بے مثال ہے، عربی دانوں میں بے مثال ہے، اردو دانوں میں باکمال ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ اوج ثریا تک پہنچ گئے ہیں، ستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں، آپ اس میدان خطابت کے تاجدار بن چکے ہیں۔ مولوی کی بات ہو سکتا ہے دلوں تک نہ پہنچے، لیکن شیخ الاسلام کے صاحبزادے حضور صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت حسن پیر شاہ صاحب، شرافت نوشاہی آپ کا کلام خدا کی قسم دلوں پر اترتا ہے، جسموں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر میں 80 سال کے بوڑھے رو کر کہتے ہیں اگر میں نے بیعت کر
کرنی ہے تو حسن پیر شاہ صاحب کے ہاتھ پر کرنی ہے۔ میں تعارف عرض کر چکا ہوں، میں بات کر رہا تھا حضرت حسن پیر صاحب اظہر صاحب جو کہ تشریف لائے ہیں، حضور کے ساتھ جلوہ گر ہے، ہمارے ہالینڈ کے ساتھی ہیں اور حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور نے جب آواز دی ہے لوگوں نے مالوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ حضور نے کہا بچوں، ارے بھائی مال دیتے ہو ہمیں بچے بھی دو، ایک ایک بچہ مانگا۔ توجہ ہے میری طرف توجہ ہے۔ حضور نے کہا مال دو، لوگوں